الحمدللہ الحمدللہ فضلنا علی جمیع العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمتا للعالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الاولیاء الکاملین والمہدی الاولین والآخرین من یومنا الى هذا یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس خالق کائنات کے لیے سزاوار ہے جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ تحت الوضو، جو ہم دوگانہ تحت الوضو پڑھتے ہیں، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص وضو کر کے 2 رکعت تحت الوضو کے نہ پڑھے وہ بخیل عبادت ہے، اس کی عبادت بخیل ہے، وہ کنجوس عبادت کرتا ہے۔ ہماری قوم میں اس فرمان واجب الاذعان کے پیش نظر بالاتزام جب بھی وضو کیا جائے تو 2 رکعت تحت الوضو نماز پڑھتے ہیں، سوائے اس کے کہ فرض وقتی کے لیے تکبیر کہہ دی جائے یعنی اور یا دوگانہ کی ادائی میں اس کی فوت نہ ہونے کا اندیشہ ہو، یا جنازے کی نماز کے لیے باجماعت قائم ہو چکی ہو تو تحت الوضو پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی بوقت فرض نماز شروع ہو جائے اور بوقت جنازے کی نماز شروع ہو جائے تو تحت الوضو نہ پڑھیں۔ لیکن جب کبھی بھی ہم تحت الوضو پڑھتے ہیں تو دوگانہ وضو کرنے کے بعد تحت الوضو پڑھ لیا کرے جب وقت ہے تو۔ یہ ہمارے مہدی موعود علیہ السلام کا عمل ہے۔ تو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس نماز کی فضیلت بطور خاص بیان کی گئی ہے کہ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں کوئی مسلمان ایسا جو وضو کرے اچھی طرح سے کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے، دونوں رکعتوں میں متوجہ ہو کر اللہ کی جانب کھڑا ہو جائے اور سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہو جائے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث مذکور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چلنے کی آواز سنی۔ آپ نے آگے جنت میں سنی، یعنی آپ نے خواب میں جنت میں سنی، تو صبح کو ان سے دریافت فرمایا کہ تم کون سا ایسا نیک عمل کرتے ہو کہ کل میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں اپنے آگے سنی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتا ہوں۔ یہ حدیث مشکات شریف کی ہے کہ باب التطوع فصل اول میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فصل ثانی میں حضرت برائدہ سے بھی مروی ہے کہ نیز کتاب رفیق الحج مولوی احتشام الحسن گاندھوی کے صفحے نمبر 1570 میں پر یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر تشریف لے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں اٹھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے، وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور ایک طویل سجدہ فرمایا، ایک طویل سجدہ کیا۔ میں اس خیال سے کہ حضور اقدس دار فانی سے رخصت ہو چکے، یعنی اس دنیا سے جا چکے، میں ایسا سمجھ رہا تھا، رونے لگا۔ پھر بہت دیر بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سجدے بارگاہ میں سے واپس آئے۔ میں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ سجدے میں سے باہر آئے۔ میں نے آپ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور رب العزت کا پیام لے کے جو شخص تجھ پر درود بھیجے میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو شخص تجھ پر سلام بھیجے میں اس پر رحمت نازل بھیجوں گا۔ گویا کہ پروردگار کی اس نعمت پر میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ جو یعنی آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس
सजदे गाह में जाकर अल्लाह ताला से मुतवज्जो हो गए और अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया कि जो आप पर दुरूद भेजेगा, जो सलाम भेजेगा, उस पर रहमत नाजिल फरमाऊंगा। ये मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है कि जब आप वज़ू करते हैं उसके बाद सजदे में सजदरेज हो जाते थे और बारगाह इलाही में दुआएं फरमाते थे। तो ये हमारे गिरोह महदविया में ये अमल रहा है कि जब कभी हम वज़ू करते हैं तो तहतल वज़ू दुगाना पढ़ लिया करते हैं। इस हदीस से तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुगाना तहतल वज़ू के बाद सजदे में जाकर दुआ करना भी साबित है, जो महदवियों का ख़ास अमल है। साहिबे माला बिल मोमिन ने तो इस नमाज को सुन्नत कहा है और गायतुल अवतार और मुख्तार में इस नमाज की कई फजीलतें दर्ज है। तो हम मोमिन महदवी मुसद्दिक भाइयों को चाहिए कि हम जब कभी वज़ू करे तो तहतल वज़ू नमाज अदा कर लिया करे और सजदगाह में खुदा की बारगाह में हम सजदरेज होकर खुदा से दुआ कर लिया करे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इमामुना महदी मौऊद अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम भेजा करे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।